بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم اینڈ السلام علیکم۔ نائنتھ بوائز مطالعہ پاکستان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو نائنتھ بوائز ہم لوگ اپنا یونٹ نمبر 2 جو ہے وہ ریویو کر رہے تھے۔ اس میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کیبنٹ مشن پلان، یعنی آج ہم کابینہ مشن پلان 1946 کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی کیبنٹ مشن از این امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ ان دا فریڈم موومنٹ آف مسلمز آف سب کانٹیننٹ، کہ جو کابینہ مشن تھا یعنی جو وزارتی مشن تھا، یہ برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کی جد و جہد آزادی میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ آفٹر دا فیلئر آف کرپس مشن، جب کرپس مشن ناکام ہوا، the British government sent a mission of 3 members of British cabinet to search for the possible solution of the Indian problems۔ تو اس نے کیا کیا، کرپس مشن کی ناکامی کے بعد برطانیہ نے 3 وزیروں پر مشتمل ایک وفد جو تھا وہ بھیجا تاکہ جو برصغیر ہندوستان کے مسئلے کا ممکنہ حل نکالا جا سکے۔ اب یہ 3 وزیر کون کون سے تھے ہمارے پاس تھے اچھا، کیبنٹ مشن جو کابینہ مشن تھا وہ 3 وزراء پر مشتمل تھا جو برٹش گورنمنٹ نے سینڈ کیے تھے۔ ان میں سے سب سے پہلے تھا سر اسٹیفرڈ کرپس تھے، دوسرا A.V. الیگزینڈر اور تیسرا لارڈ پیتھک لارنس تھے۔ 3 لوگوں پر مشتمل جو تھا یہ وفد تھا۔ اوکے، نیکسٹ کہتے ہیں mission on arrival at India met with the leaders including Maulana Abul Kalam Azad and Gandhi from Congress and Qaid Azam from the Muslim League۔ یہ جو کابینہ مشن انڈیا آیا تو یہ یہاں پر آ کر کانگریس اور مسلم لیگ کے دونوں جو بڑے لیڈرز تھے ان سے ملا۔ جیسے کانگریس کی طرف سے وہ ملا مولانا عبدالکلام آزاد کے ساتھ اور گاندھی کے ساتھ، جبکہ کانگریس کی طرف سے وہ ملا قائد اعظم محمد علی جناح سے، مسلم لیگ کی طرف سے ملا قائد اعظم محمد علی جناح سے۔ The قائد اعظم represent the Muslim insist on the establishment of Pakistan while Congress insisted on united India۔ قائد اعظم جو تھے انہوں نے ریپرزینٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ہندوستان کی تقسیم یعنی پاکستان چاہتے ہیں، جبکہ جو کانگریس تھی اس کا زور تھا کہ متحدہ ہندوستان ہونا چاہیے۔ The cabinet mission during discussion were convinced upon the causes of separation from Hindus and opposed the idea of Pakistan on the basis that is impossible in practice۔ جو cabinet mission تھا وہ جب ڈسکشن ہو رہی تھی اس میں کنوینس بھی ہو گیا کہ جو ہے پاکستان کا جو تقسیم ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کو عملی طور پر اس کو نہیں کر رہے تھے۔ Several sessions of discussions were held between the Muslim League, the Congress and members of British cabinet, but the parties could not agree at any formula۔ بہت سے ان کے آپس میں مذاکرات ہوئے، مسلم لیگ کے، برٹش کے ساتھ ہوئے، کانگریس کے ہوئے، لیکن کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ Therefore at the end، تو آخر میں کیا ہوا، the cabinet mission submitted the proposal on 16 May 1946۔ انہوں نے اپنی تجاویز 16 مئی 1946 کو پیش کی۔ These proposals can be divided into 2 parts۔ ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ One is short term and the second is long term proposal۔ ایک جو تھی وہ طویل المیعاد اور ایک قلیل المیعاد۔ اچھا جی، according to short term proposal the party which will accept these proposals will be invited to included in the interim government۔ کی شارٹ ٹرم یہ تھا کہ وہ ساری جتنے بھی کابینہ مشن پلان کی جتنی تجاویز تھی ان سب کو ایکسیپٹ کر لے اور اسے حکومت بنانے کی دعوت دے۔ ایز پر لانگ ٹرم پروپوزل، اور جو طویل المیعاد تھی، اٹ واز مینشن، اس میں تحریر کیا کہ دیٹ آل پروونس آف انڈیا ول بی ڈیوائڈیڈ انٹو 3 گروپس، کہ انڈیا کے جتنے بھی ہیں ان کو جو ہے پروونس ہے انہیں 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا۔ اب اس میں 3 حصوں میں کیا تھا، گروپ اے تھا، گروپ اے تھا انکلوڈنگ دا ہندو میجورٹی پروونس، جس میں ہندوؤں کی اکثریت تھی، جن میں کون کون سے تھے، یو پی تھا، مدراس، بامبے، سینٹرل پروونسز، اڑیسہ اور بہار۔ دوسرے نمبر پہ جو گروپ بی تھا وہ تھا انکلوڈنگ دا مسلم میجورٹی پروونس،
فار ایگزامپلس پنجاب، خیبر پختونخوا اینڈ سندھ. اور جو گروپ سی تھا وہ انکلوڈز تھا مسلم میجورٹی پروونس آف آسام اینڈ بنگال. There will be central executive consisting of all the groups having defense, communication and finance department. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو ان کا پاس کہتے ہیں کہ جو جتنے بھی ہیں کہ ان تمام گروپوں پر مشتمل ایک مرکزی انتظامیہ ہوگی جس کے پاس دفاع، مواصلات اور مالیات کے شعبے ہوں گے. اب اس میں ایک چیز انہوں نے کہا کہ امپورٹنٹ تھنگ از دیز پرپوزلز واز دیٹ اف اے پروونس ڈیزائر سیپریشن فرام اینی گروپ آفٹر دا 10 years will have the right of separation. اس میں یہ کہتے ہیں کہ ان تجاویز میں ایک اہم بات یہ تھی کہ اگر 10 سال بعد کوئی صوبہ کسی گروپ سے الگ ہونا چاہے تو اس علیحدگی کا حق حاصل ہوگا. Cabinet mission's proposals were accepted by Quaid-e-Azam and the Muslim League after showing some observation. وزارتی مشن کی جو تجاویز تھی ان کو قائد اعظم اور مسلم لیگ نے کچھ تحفظات کے اظہار کے بعد منظور کر لیا. Though the claim for Pakistan was not accepted in these proposals, but there was an ambiguous concept of making of Pakistan that the province could be separated from the center after 10 years. اچھا جی، اب اگرچہ ان تجاویز میں پاکستان کے مطالبے کو منظور نہیں کیا گیا لیکن اس میں پاکستان کے بجائے بنائے جانے کا ایک مبہم یعنی ایک چھوٹا سا تصور موجود تھا کہ اگر 10 سال کے بعد بھی صوبے مرکز سے علیحدہ ہو سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. کانگریس واز ویری ہیپی. کانگریس بہت خوش تھی with the point that the cabinet mission had rejected the demand for partition of India. وہ بہت زیادہ خوش تھے کہ کابینہ مشن نے ہندوستان کی تقسیم کا جو مطالبہ ہے اسے مسترد کر دیا. However, regarding consent of province in formation of group and limitation of powers of legislative assembly, تاہم گروپوں کی تشکیل میں صوبوں کی مرضی اور آئین سازی کے اختیارات کے حدود کے بارے میں گاندھی اینڈ ادر ہندو لیڈرز گیو سچ اسٹیٹمنٹ. انہوں نے بہت سی ایسے جو ہے بیانات دیے which put قائد اعظم جنہوں نے قائد اعظم اینڈ ادر لیڈرز آف مسلم لیگ into doubt. مسلم لیگ کے دوسرے جو لیڈرز تھے انہیں شکوک و شبہات میں مبتلا کر دیا تھا. After becoming president of Congress on 10 July 1947, Jawaharlal Nehru gave a statement in Bombay that when Congress will join the Constituent Assembly, she will be totally free from clutches of the agreements and whatever the conditions may be. So Congress will be free to settle it. اب جب جواہر لال نہرو نے 10 جولائی 1946 کو کانگریس کا صدر منتخب ہونے کے بعد بامبے میں بیان دیا کہ کانگریس آئین ساز اسمبلی کابینہ مشن کے پیش کردہ منصوبے میں کسی بھی قسم کی تبدیلی کرنے کی مجاز ہوگی. Nehru further stated that the Congress feels free to make change in the cabinet mission plan. اس نے یہ بھی کہا کہ میں جو ہے بالکل فری ہیں، کسی وقت بھی ہم اس پلان میں تبدیلی لا سکتے ہیں. They were worried that the Congress will demand the constitution due to its majority in assembly and the concept of Pakistan could be finished in the long-term proposals. اب نہرو کا یہ جو بیان تھا اس سے قائد اعظم اور مسلم لیگ کو وزارتی مشن پلان کے قبول کرنے کے فیصلے پر دوبارہ غور پر مجبور کر دیا گیا تھا. اچھا جی، انہیں یہ تھا نا کہ اچھا تھا کہ اگر کانگریس اسمبلی میں اکثریت کے بلبوتے پر جو چاہے آئین میں ترمیم کر لے گی، اس سے طویل المیعاد منصوبے میں پاکستان کے تصور کو ختم کر سکتا تھا. قائد اعظم and Muslim League took strong notice of this unwise statement of Nehru and protested severely before the British government. تو قائد اعظم اور مسلم لیگ نے نہرو کے اس بیان کا سختی سے نوٹس کیا اور برطانوی حکومت کے سامنے شدید احتجاج کیا.
On the other hand, the Muslim League called a meeting of Muslim League Council on 29 July 1946, wherein a resolution was placed to withdraw the approval of our cabinet mission plan. اس کے ساتھ ہی انہوں نے مسلم لیگ کونسل کا اجلاس 29 جولائی 1946 کو طلب کیا، جس میں کابینہ مشن پلان کی منظوری واپس لینے کی قرارداد پیش کی گئی. This resolution was passed anonymously، اور یہ جو قرارداد تھی متفقہ طور پر منظور ہوئی. On the appeal of قائد اعظم یوم راست اقدام Direct Action Day was observed on 16 اگست 1947. قائد اعظم کی اپیل پر 16 اگست 1947 کو یوم راست اقدام منایا گیا. Muslim League appealed the Muslims to protest against the wrong policies of the government. مسلم لیگ نے مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ حکومت کی خلاف پالیسیوں کے خلاف اور اینڈ دا فیور آف کلیم آف پاکستان اور پاکستان کے مطالبے کے حق میں احتجاج کرے. فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف مسلم لیگ کی تاریخ میں پہلی دفعہ دس واز دا ہیوج پروٹیسٹ اگینسٹ دا برٹش گورنمنٹ. یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کہ برطانوی حکومت کے خلاف اتنے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا. Thousands of workers were arrested and sent to jail. ہزاروں کی تعداد میں جو کارکن تھے وہ گرفتار ہو کر جیلوں میں بند کر دیے گئے تھے. تو اسٹوڈنٹس، یہ آج کا جو ہمارا لیکچر تھا وہ تھا جی کیبنٹ مشن پلان پہ. تو اس کو امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس میں سے آپ لوگوں نے اپنے MCQs بنانے ہیں اور انہیں اپنی اسائنمنٹ پہ لکھنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سبق کو یاد بھی کرنا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.